بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين شد الحسن والحسين أبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونعوذ بالله على أعدائهم وقتلتهم وحاسدين قلوبهم ومنكرين فظاهرهم ومصاحبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ مبارکہ صبا کی آیت ہے. مسلسل اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی اور مجلس کے بعد جناب قاسم بن حسن علیہ السلام داود کی شریف کی زیارت ہے اور پرسوں سے یعنی اتوار سے شبدہ اسی وقت مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا جن میں پہلے 5 مجلسوں کو مولانا آدم مہدی صاحب پوری کتاب پڑھائیں گے اور پھر آخر کی 5 مجالس کو برادران مولانا عباس ارشاد کبھی صاحب خالق کائنات شاہ مولا اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا نہیں ارسال کیا مگر کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا
مقصد پوچھنا تھا کہ آپ حضرات تک اور ان حضرات تک جو آن لائن مدارس کرنا ہے تو پیغام پہنچا دیا جائے کہ قرآن کی اس آیت میں سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ اکثریت نے رسول کو نہیں پہچانا، اکثریت نے پیغمبر کی جو صحیح معرفت تھی وہ حاصل نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگوں نے رسالت ہی کو نہ پہچانا، نبوت ہی کی معرفت حاصل نہ کی، تو امامت کے مسئلے میں بھی وہ ڈر گیا، کیونکہ حقیقی معرفت رسول نہ تھی، لہٰذا جس کو چاہا اور جب چاہا اور جیسا چاہا ویسا اپنے لیے امام اختیار کر۔ الحمدللہ ہم اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے معصوم کو غیر معصوم کے ذریعے سے نہیں کیا، ہم نے صاحب عصمت کو ذاتی افراد کے ذریعے سے نہیں کیا، ہم نے واقع مدینۃ العلم کو جوہرا کے حوالے سے نہیں کیا، ہم نے طیب الطاہر مخلوق کو نجس افراد کے ذریعے سے نہیں پہچانا، ہم نے محمد کو امت کے ذریعے سے نہیں پہچانا، بلکہ ہم نے محمد کو محمد ہی کے ذریعے سے پہچانا، کیونکہ ہمارے پاس ایک پورا سلسلہ ہے کہ جہاں محمد کے بعد محمد جیسا نہیں ہے، بلکہ محمد کے بعد محمد ہے، اور پھر محمد ہے، اور پھر محمد ہے، صلوات علی محمد۔ اور جو آج ایک فکر یہ عام کی جاتی ہے کہ پیغمبر دنیا میں آئے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا میسج لے کر، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا، اللہ کا میسج ہم تک پہنچا، اب ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں، نہ ان کے لیے احترام کی ضرورت ہے، نہ ان کے لیے سلام کی ضرورت ہے، نہ ان کے لیے بیان کی ضرورت ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی مسلمان پیغمبر کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو ہم صرف ایک بات کر سکتے ہیں کہ تم صرف قرآن پڑھ کر کوئی بڑا کام انجام نہ دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو بغیر سیرت رسول کا سہارا لیے، صلوات علی محمد۔ دیکھیے کل مجلس میں آپ کی خدمت کر رہا تھا کہ صرف عمل کرنے کا کافی نہیں ہے، صرف عبادتوں کو انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ان کی حفاظت کا انتظام اور اہتمام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ شاید میں نے غلط کہہ دیا، عبادتوں کو انجام دینے کے بعد نہیں بلکہ عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ان کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھی مگر نہیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا مگر نہیں رکھا، ہم نے حج کیا مگر نہیں، یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ہماری عبادت ہی نہیں ہے۔ صلوات علی محمد۔ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، 2-4 باتیں ضروری ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرو، اور اس کے بعد جو فضائل کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ میں عرض کروں گا۔
لیکن اس وقت مجالس کا بھی ادب مذہب رخ ہو گیا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر یا دیگر ذرائع سے مجالس سنیں تو ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے 10 دن محرم میں مجالس کی، آپ نے مجالس سے کیا سیکھا؟ آپ نے ماتم کیا، آپ نے ماتم سے کیا سیکھا؟ آپ نے جلوس نکالا، آپ نے جلوس سے کیا سیکھا؟ آپ نے 10 دن مجلسیں سنی، آپ نے مجلسوں سے کیا سیکھا؟ انتہائی عزیزوں، جب یہ موضوعات کے مجالس میں سریعان آنے لگے ہیں کہ آپ نے زیارت عاشورہ سے کیا سیکھا؟ سلام علیکم۔ آپ اگر اربعین میں کربلا چلے گئے تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا، انہوں نے کہا کربلا گئے تھے، آپ نے کربلا جا کے کیا سیکھا؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ان سارے موضوعات پر آپ گفتگو کریں، لیکن پھر ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں کہ آپ نے نماز پڑھی تو نماز سے کیا سیکھا؟ ایک صلوات تو نماز سے آپ نے کیا سیکھا؟ اول ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہو سکتا ہے آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھائی اگر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کے بعد بھی حسین سمجھ میں نہ آئے، لیکن کوئی بات ہے جو بچوں کے لیے ضروری ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ حقیقت ہے عزیزوں کہ نماز وہ عظیم ترین عبادت ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ قبلا ما سوا وإن رد ما سوا، یعنی اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل۔ اب اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل پر آپ مجھے معاف کریں، اس میں نہ پڑھنے والے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں کیا عرض کر گیا، اس میں نہ پڑھنے والے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو پیغمبر نے یہاں تذکرہ ہی نہیں کیا۔ پیغمبر فرمانے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ ارے بھائی سیدھی بات ہے، اگر قبول ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی، اور اگر رد ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی۔ جو ایگزام میں اپیئر ہوگا وہی تو کامیاب ہوگا یا ناکامیاب ہوگا۔ جو ایگزام میں بیٹھائی تھی اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکامیاب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن قبلہ وہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، وہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اول تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، ہمیں نماز کے بارے میں معلومات فراہم ہو۔ کیونکہ بہت غور سے سنیں، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ واجبات نماز کیا ہیں، کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ ارکان نماز کیا ہیں، ہم کو یہ معلوم ہو کہ مستحبات نماز کیا ہیں۔ اب کوئی بات سمجھ رہے ہیں، واجبات نماز کیا ہیں، مطلب وہ چیزیں کیا ہیں کہ اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ارکان نماز کیا ہے، اب واجبات میں اور ارکان نماز میں فرق یہ ہے کہ واجبات کو ہے کہ اگر جان بوجھ کے ترک کر دیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر بھولے سے ترک ہو جائیں، چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ارکان نماز کیا ہے، تو ارکان نماز وہ ہیں کہ اگر ان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
کے اوپر اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں کہ ان بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مستحبات نماز کیا ہے. کیوں معلوم ہونا چاہیے؟ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ جلدی میں ہیں, آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے, آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ مستحبات نماز کیا ہے تو آپ نے مستحبات کو ترک کر دیا, ان کو چھوڑ دیا, جو واجبات تھے ان کو ادا کر دیا, آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مستحبات نماز کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مستحبات کو ادا ہو جائے اور واجبات ویسے نہ ادا ہونے سے ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھنے محمد یعنی مثلا قیام متصل برکو چھوٹا جا رہا ہے, یا مثلا سجدہ چھوٹا جا رہا ہے, یا ذکر سجدہ چھوٹا جا رہا ہے, تو مستحبات کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. مکروہات نماز کیا ہے ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کو انجام دے دیا تو نماز باطل تو نہیں ہوتی, لیکن اگر انہیں ترک کر دیا جائے تو بہتر ہے. مبطلات نماز کیا ہے, یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ان کا بھی علم ہم کو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شرکیات نماز کا بھی علم ہونا چاہیے. دیکھیے میری بات سمجھے, میری بات کا برا نہ مانے, بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو آج کل لوگ تقلید کی بات کرتے ہیں, میری بات سنیں بڑی توجہ کے ساتھ, میرے بچے بہت غور سے سنیں, تو تقلید کا مطلب صرف اپنی فیس بک کی آئی ڈی پر کسی کا فوٹو لگا لینا نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ کی خدمت کا اعزاز ہوتا ہے, لیکن تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس عملیہ ہو. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں ادھر رجوع کریں اور دیکھیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب کسی نے ہم کو آج تک بتایا نہیں, کسی مولانا نے نہیں بتایا, اور کسی ذاکر نے نہیں بتایا, کسی خطیب نے نہیں بتایا. پہلی بات میں آپ کی خدمت کا عرض کر دوں, بہت کڑوی بات ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ان سب کا تعلق ہوم ورک سے ہے, کلاس ورک سے نہیں. یہ گندا بھائی بیٹھتے ہیں, سنگا بھائی بیٹھتے ہیں, ریاض بھائی بیٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھیے ان کو نماز کس نے سکھائی؟ آپ کو دیکھا ہوں بھائی ان سے پوچھے, کسی نے پوچھا آپ کو نماز کس نے سکھائی؟ کسی مولانا نے سکھائی, مسجد کے پیش نماز نے سکھائی ہے, کس نے سکھائی؟ کسی کو باپ نے نماز سکھائی, کسی کو ماں نے نماز سکھائی, کسی کو دادا نے نماز سکھائی, کسی کو نانا نے نماز سکھائی, کسی کو نانی نے نماز سکھائی. اس سے کوئی نتیجہ آپ نے نکالا یا نہیں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ہوم ورک ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے, آپ ہوم ورک کرتے نہیں اور ذاکروں کے پیچھے پڑتے ہیں, یہ نہیں سناتے, وہ نہیں سناتے, یہ نہیں بتاتے, وہ نہیں بتاتے. آپ مجھے بتائیے کہ اس مجلس کے موضوعات ہیں کہ ہم مجلس میں آپ کو یہ بتائیں کہ واجبات نماز کیا ہے اور ارکان نماز کیا ہے. دیکھیے ایک بات بہت قیمتی میں عرض کر رہا ہوں, مجھے اکثر سے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, اب آپ حضرات کے درمیان کسی ذات بات کی کوئی خواہش نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور بات آپ تک پہنچ جائے. بہت توجہ, اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ اتحاد بین المومنین کے نظریے کے تحت ہے. آپ بڑی بات سمجھے کہ لوگوں کے درمیان یعنی مومنین کے درمیان اختلاف نہ ہو. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بچے سوچ سمجھ کے اس کا رسپانس کرے, لیکن خاموش نہ بیٹھیے گا. میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کچھ ہوم ورک ہوتا ہے اور کچھ کلاس ورک ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. میں کہا بھائی ایس ڈبلیو ہے, یہ کیا ہے کہ ہوم ورک ہے, یہ سی ڈبلیو ہے, یہ کیا ہے کلاس ورک ہے. کلاس ورک ہے. اب جو بچہ کلاس ورک کر کے نہیں آئے, اب اسکول تو بھائی 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے یا 5 گھنٹے جتنی دیر لگے وہی ٹائم تو رہے گا نا, اس میں کوئی اضافہ تو ہوگا نہیں. اب کلاس ورک کر کے کوئی بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا, اب ٹیچر نے کہا تم بیٹھ کے ہوم ورک کرو. اب وہ بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہوم ورک کر رہا ہے. اور توجہ, اب جو بچے ہوم ورک کر کے آئے
सिर्फ आप ही का हो रहा है। तो सलावत और दरूद कयाम मुत्तसिल का मतलब होता है करीब, यानी रुकू के करीब वाला कयाम।
آپ نے قنوت پڑھا، قنوت پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، یا آپ نے سورہ پڑھے تو اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، یا تسبیحات اربع پڑھی پھر آپ نے کہا اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں نہ جائے. اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا قیام ہے، بالکل سیدھے کھڑے رہیے، اس کے بعد رکوع میں جائیے. یہ قیام متصل بد رکوع. صلوات پڑھنے پر محمد علیہ یہ بچے لوگ بیٹھے کی سمجھ میں بات آگے لے لیا ہے. صلوات اور پڑھنے پر محمد علیہ یہ بچوں کل سے خیال کرنا ہے. بچوں آپ کی خدمت کرا، باقی اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری. تو یہ قیام اب ہو سکتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ مجلس ایسے خاموشی سے سننا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. کہتے ایک بات عرض کروں کہ قیام کا مطلب آپ کو معلوم ہے. قیام کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا؟ دیکھیں بہت سے لفظ ہیں وہ اب بدلتے جا رہے ہیں. پہلے انہیں کچھ اور کہا جاتا تھا، انہیں کچھ اور کہا جاتا ہے. لیکن جب ہمارا اسکولنگ کا ٹائم تھا اور ہم اسکول میں جاتے تھے تو ایک پیریڈ ہوتا تھا پی ٹی. ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ بچے بتائیں گے. صلوات صلوات پڑھا تو ہم تو اس لیے میں نے کہا اس کو کہتے تھے پی ٹی، فزیکل ٹریننگ. تو پی ٹی ہوتی اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں ایکسرسائز ہوتی، ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹیچر ہوتا تھا سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی کراتا تھا. اب اس پی ٹی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئے تو بتا کرا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو آپ کا ٹرینر ہوتا تھا یا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ آواز دیتا تھا اٹینشن. بیدار ہوئے بھائی کا آواز کرتا وہ کیا کہتا تھا اٹینشن. یا ہندی میڈیم اسکول تھے اور وہ کہتا تھا ساودھان، اور اس نے کہا اٹینشن. اور جیسے اس نے کہا اٹینشن آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے. اسی کو کہتے ہیں قیام. آپ نے غور نہیں کیا بھائی، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئے، اسی کو کہتے ہیں قیام. آپ کو مطلب نہیں آیا، لہٰذا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بات خالی اسکولوں کے محدود نہیں. کسی بھی ملک کی فوج ہو، آرمی ہو، جب آدمی کی پریڈ ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، جہاں بھی لشکر ہے، جہاں بھی فوج ہے، جہاں بھی آرمی ہے، جہاں بھی فورس ہے، وہاں جب ان کو پریڈ کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے اٹینشن. اور جیسے کہا جاتا ہے اٹینشن سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ تلاش کر کے مجھے دکھائیے کہ ساری دنیا میں کسی ملک میں کسی کنٹری میں کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب فوج کی پریڈ ہو رہی ہو تو پریڈ کرانے والا کا اٹینشن اور سب ایسے کھڑے ہوتے ہیں. تاکہ بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے. تو کرنا یہ ہے قیام. اب ایک چیز بس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پوری نماز تو آپ کو نہیں پڑھوا دیتا، لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ ہے سجدہ. 2 سجدے مل کے ایک رکن ہوتا ہے. نہ آپ 2 کی جگہ 1 سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ 1 رکعت میں 3 سجدے کر سکتے ہیں. اگر 1 کریں تب بھی نماز باطل، اور اگر 3 سجدے کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں تب بھی آپ
سمجھ رہے ہیں؟ سجدے کے مسائل سے بھی واقف نہیں. سجدے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کا مطلب؟ بیٹا پیشانی کو زمین پر رکھ دینا. یہ بچے سنیں، متھا ٹیکنے کو سجدہ نہیں دیتے. نہیں اب تو ہو ہی نہیں کیا بیٹا سلوات پڑھے گا متھا ٹیکنے کو بات سمجھیے. خالی پیشانی زمین پر رکھ دینے کو سجدہ نہیں کرے. آپ جس کی بھی تکلیف میں ہوں آج جاگے اس کے عملیے میں دیکھ لیجیے کہ جو آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر سجدے کا مطلب کیا کہ بھائی سجدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پیشانی زمین پر ہو. اب ہمارے یہاں ہر جگہ سجدہ نہیں کیا جاتا. لوگ کہیں بھی سجدہ کر لیتے لیکن ہمارے یہاں ہر جگہ سجدہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو مٹی پر سجدہ ہوتا ہے. لوگ اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ سجدہ گاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ چلیے بات میں شروع تفصیلہ ہو جائے گا لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور پہلے پیشانی زمین کے اوپر ہونا چاہیے. 7 ہیں ارکان سجدہ. 7 ارکان سجدہ. ان سب کا زمین پر ٹکا ہونا ضروری ہے. جانتے ہیں میں اکثر حضرات جانتے ہیں. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے کہ یہاں تمام کتنی باتیں جو نہیں معلوم ہو جاتی. تو ایک تو پیشانی زمین کے اوپر ایک 7 ہے ارکان سجدہ. اس کے بعد کیا یہ دونوں ہتھیلیاں انگلیاں نہیں یہ ہتھیلیاں جو ہیں دونوں زمین کے اوپر ہونا چاہیے. انگلیاں بھی ٹکی ہو تو بہتر ہے لیکن ہتھیلیاں زمین پر ہونا چاہیے. اب کتنے ہو گئے ارکان سجدہ؟ 3. اس کے بعد دونوں گھٹنے یہ بھی زمین پر ٹکے ہونا چاہیے. یہ بھی زمین پر ہونا چاہیے. اب کتنے ہو گئے؟ 5 ارکان سجدہ. ایک ہو گئی پیشانی، 2 ہو گئی ہتھیلیاں، 2 ہو گئے آپ کے گھٹنے، 2 اور ہے. وہ کیا ہے؟ پیر کے دونوں انگوٹھے. دیکھیں لوگ تیرے لگ بول ہیں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں لیکن اب اس سے بڑا خوبصورت سا نتیجہ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. پیر کے دونوں انگوٹھے ان کا زمین پر ہونا ضروری ہے. اور انگوٹھوں کے ناخن بھی کتنے بڑے نہ ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد اتنے بڑے نہ کہ ناخن پیر کے اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ وہ ناخن جو تھے وہ زمین کے اوپر ٹک گئے اور انگوٹھے زمین کے اوپر نہیں آئے. کر بھی سجدہ نہیں. تو یہ ہے 7 ارکان سجدہ. کیا کیا؟ ایک پیشانی، پھر دونوں ہتھیلیاں، پھر دونوں گھٹنے، پھر پیر کے دونوں انگوٹھے. آج مجلس کے بعد باہر جائیے گا تو کسی سے یہ نہ کہیے گا کہ ہم مجلس سے یہ سیکھ کیا ہے بلکہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے نماز سے یہ سیکھا. صلوات پڑھنا اور مزہ آ رہا ہے. دیکھیے انشاءاللہ آج کوئی خاموش لے جائے گا. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ چاہے کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجیے تو آپ مسلمانوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ سجدے پہ آ جائیں. جب یہ 7 ارکان سجدہ زمین پر ٹک جائے تب ذکر سجدہ شروع کیجیے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تک یہ ذکر سجدہ تمام نہ ہو جائے اس وقت تک ارکان سجدہ میں کوئی شے زمین سے بلند نہ ہونے پائے. بات ہو گئی اب تک؟ کم سے کم ایک مرتبہ کہنا واجب واجب. لیکن جب آپ سجدے کے عالم میں ہو تو آپ کے بدن میں ہلکی سی بھی حرکت نہ ہو، ہل ڈل نہ رہے ہوں اور دوسری جگہ ہل ڈل نہ رہے، بالکل ساکت ہو. پیشانی زمین کے اوپر ہو، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہوں، گھٹنے زمین پر ہوں اور پیر کے دونوں انگوٹھے زمین پر ہوں. دیکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. ہر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئی لیکن ہم سجدے کے عالم میں تھے. سجدے کے عالم میں تھے جان بوجھ کے نہیں بلکہ سہمت. سنیں بات سنیں سہمت. 7 ارکان سجدہ زمین پر تھے. ہماری ہتھیلی تھوڑا سا اڑ گئی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پریکٹیکلی کچھ سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہتھیلی جو تھی وہ اسی وجہ سے اڑ گئی. تو حکم کیا؟ دیکھیے وجہ کیا ہو. اگر ہتھیلی اڑ جائے تو
تو اس کو یعنی ذکر سجدہ کرتے وقت اگر ہتھیلی اٹھ جائے تو پھر ہتھیلی زمین پر یہ ہتھیلی اٹھ گئی اس کو بھی زمین پر رکھ دیجیے. گھٹنے اگر اٹھ جائے کسی وجہ سے نہ ہموار کے نام کی کوئی بھی مسئلہ تھا یہ فرش بچھا ہوا ہے دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے خیال میں ہوا ضرور ہوگا سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی فرش بچھا ہوا ہے آپ سجدے میں چلے گئے اور فرش کے نیچے کوئی چھوٹا سا کنکر آ گیا تو وہ گھٹنا تھا تھوڑا سا اڑ گیا تو پھر آپ کا سجدہ رہے گا. پیر کے انگوٹھے کسی وجہ سے اڑ گئے فوراً پھر زمین پر آپ حالت سجدہ میں رکھ لیں تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا. 7 ارکان سجدہ میں 6 ایسے ہیں. بھائی آپ بہت بیدار ہو جائیے لیکن وہ کچھ نے کیا سیکھا یہ سیکھا اپنے نماز سے بہت توجہ آپ اپنا کی. 6 ارکان سجدہ ایسے ہیں کہ اگر اٹھ جائے تو پھر زمین پر رکھ لیجیے لیکن اگر پیشانی اٹھ جائے اگر پیشانی اٹھ جائے تو پھر اگر حالت سجدہ میں جب آپ دل میں سجدہ کر رہے ہو پیشانی اٹھ جائے تو پھر پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ایک بار پیشانی اٹھ گئی تو ایک سجدہ ہو گیا. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائے ایک سجدہ ہو گیا. اب اگر تمہارا پیشانی زمین پر رکھی تو ایک اور سجدہ ہو جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 سجدے ہو جائے. بھائی آپ کہیں پہنچے نہیں پہنچے بہت توجہ آپ بتا کے چاہتا ہوں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے تو پیشانی اگر اٹھ جائے پیشانی اگر اٹھ جائے آپ کو سلامت رکھے. مجھے سلامت آپ کو جو اگر پیشانی اٹھ جائے
چکے ہیں کہ یہ سجدے حسین کو ہو رہے ہیں، اللہ کو ہو رہے ہیں. میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حالت سجدہ میں ہاتھ اٹھ جائے تو زمین پر نہیں رکھ سکتے، گھٹنا اٹھ جائے تو زمین پر رکھ لو، انگوٹھا پیر میں بلند ہو جائے تو زمین پر دوبارہ رکھ لو، لیکن اگر پیشانی اٹھ جائے تو دوبارہ سجدے میں نہیں رکھ سکتے. یہاں صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو نبی کی پشت کو دیکھا، پھر سجدے میں سر رکھا، لیکن نماز تمام ہونے کے بعد نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی. لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا مثلا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کو مثلا بھتیجا ہے، نوازا ہے، پوتا ہے، چھوٹا سا، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، اب وہ بچہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم ان کی گود میں جا کے بیٹھے، ہم بابا کی گود میں جا کے بیٹھے، ہم چچا کی گود میں جا کے بیٹھے، ہم نانا کی گود میں جا کے بیٹھیں گے. آپ مجھے بتائیے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، بچہ ہمارا ہے نا، ہمارے گھر کا ہے نا، ہمارا احترام کرتے ہیں تو کیا کریں؟ بچے کو ڈانٹے گا نہیں، کوئی بزرگ آگے بڑھے گا، بچے کو اٹھا لیا، آپ بیٹا چلو تمہیں چاکلیٹ دلا رہے ہیں، چلو تمہیں ٹافی دلا دیں، یہ دلا دیں، وہ دلا دیں. بچے کو بہلانے کی کوشش کی جائے گی. بچے کو بہلانے کی کوشش کی جائے گی. حسین پشت رسول پہ آئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبرائیل حسین کو گود میں اٹھا لیتے. اے میرے بیٹے، میں یہ جنت کے پھل لایا ہوں تمہارے لیے، یہ گلاس میں دیکھو، یہ سلسبیل ہے، شربت پی لو. کیا دھویا؟ ہم تمہارے لیے یہ منو شربا لے آئے ہیں، یہ نوش کر لو. جبرائیل ہے نا، حسین کو جھولا تو جھلائی چکے ہیں نا. حسین کی جبرائیل کو پہچانتے ہیں، جبرائیل بھی حسین کو پہچانتے ہیں. کچھ نہیں تو حسین سے کہتے آؤ بیٹا، تمہیں گود میں لے کے ہم پرواز کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرائے دے رہے ہیں. لیکن اللہ نے جبرائیل کو حسین کو بہلانے کے لیے نہیں بھیجا، محمد کو روکنے کے لیے بھیجا، روکنے کے لیے بھیجا. بتایا کہ دیکھو حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے لیے رسالت کی نماز انتظار کرتی ہے. بس بات تمام ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں سجدہ بھی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ کس چیز پر ہوتا ہے کہ مٹی پر سجدہ ہوتا ہے. یہ بات تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، مٹی پر سجدہ ہوتا ہے. یا جو چیزیں مٹی سے برآمد ہوتی ہیں ان پر سجدہ ہوتا ہے. یعنی جیسے درخت برآمد ہوا تو اس سے لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کی سجدہ ہوتی ہے تو آپ لکڑی کو سجدہ کر سکتے ہیں. پتے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ پتا کھایا نہ جاتا تو اس میں سجدہ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے پان ہے تو پان کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، پالک ہے تو اس کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ وہ پتا کھایا نہ جاتا. مثلا امرود کا پتا ہے اس میں سجدہ ہو جائے گا، پیپل کا پتا اس میں سجدہ ہو جائے گا. جو ویسے کھایا نہ جاتا اس میں بھی شرط ہے کہ اگر دوا کے طور پر کھایا جاتا ہو تو بھی کوئی حرف نہیں ہے، لیکن غذا کے طور پہ کھایا نہ جاتا ہو
وہ اس کو سجدہ ہو جائے گا. کیوں سجدہ ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ پتا درخت سے ملا ہے اور درخت مٹی سے نکلا ہے. جملہ عرض کروں، ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں ہر شے قابل سجدہ نہیں ہوتی. قابل سجدہ ہونے کے لیے یا تو تراب ہو یا ترابی ہو. صلوات محمد تو اس کے اوپر سجدہ کیا جائے. بس ایک آخری بات اور مجلس تمام یہ سب کچھ میں نے اس لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو لوگ طرح طرح سے باتوں کو پریشان ہوتے ہیں. کسی نے ادا خانے کے سامنے سر رکھ دیا، میں کہا دیکھیے یہ سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. ارے بھیا خالی پیشانی رکھ دینے سے سجدہ نہیں ہوتا. ایک صلوات کا وقت ہوگا خالی پیشانی رکھ دینے سے سجدہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی تو یہاں پر ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا منہ نوچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنا منہ نوچتا ہے. اگر یہاں پر حدیث تمام ہو جاتی تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. کوئی پرابلم نہیں. ہم کہتے ہیں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں، عشاء میں جب لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان اپنا منہ نوچنے لگتا ہے. لیکن یہاں پہ حدیث تمام نہیں ہوئی. پھر کیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ منہ نوچنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا. میں نے سجدہ نہیں کیا، میں جہنم میں جاؤں گا. کچھ آپ نے نتیجہ نکالا. یہ جو سجدے آپ نماز میں کرتے ہیں کہ شیطان نے یہ سجدے نہیں کیے. آپ کیا کریں گے جو اس نے سجدے کی؟ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ اتنے سجدے کیے کہ اللہ نے اسے پروموٹ کر دیا. اب وہ فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے لگا پروموشن کے لیے. تو پھر کس سجدے سے انکار کیا؟ نہیں کیا. کس سجدے سے انکار کیا؟ پھر جناب آدم کو سجدہ تعظیمی سے انکار کیا ابلیس نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس نے تعظیمی سجدے سے انکار نہیں کیا، تعظیمی سجدے سے انکار کیا. اب شیطان کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا منہ نوچتا ہے، تو وہ یہ نماز والے سجدے کو دیکھ کے منہ نہیں نوچتا. یہ نماز والے سجدے کو دیکھ کے منہ نہیں نوچتا. جب کسی کو ترے اہل بیت پر تعظیماً
مسجد کے سامنے تجھے معلوم ہے ناگوار اور دیتے نظر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ تو آقا حسین کا صدقہ ہے جو آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ خدا کے عزیزوں، کبھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ زیر سایہ سجدہ کرنا اور ہوتا ہے اور زیر خنجر سجدہ کرنا اور ہوتا ہے۔ جو حسین بن علی ہیں حسین نہیں ہیں۔ شام غریبہ میں بی بی زینب کے سجدے جلے ہوئے خیموں کے پاس امام زین العابدین علیہ السلام اور خالد عابدی سجدے نہیں بلکہ شکر کے سجدے، پروردگار کا ہر حال میں شکر۔ قید خانے میں امام زین العابدین علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے یہ گوش ہے تنہائی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ کسی کو نہ رضا عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی سلسلہ مجالس اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں حسین کی کم سے بیٹی کے مسائل نہ پڑے۔ کبھی آپ سنتے ہیں 3 برس کی سکینہ، کبھی کوئی ذاکر پڑھتا ہے 4 برس کی سکینہ۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جب بی بی کربلا میں یتیم ہوئی تو 3 برس کی سکینہ، اور جب قید خانہ شام میں شہادت ہوئی تو 4 برس کی سکینہ۔ میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ الحمدللہ آج مجلس بالکل وقت شروع ہو گئی۔ آپ کے چند آنسو بہ جائیں جو ہماری اور آپ کی نجات کے ضامن بن جائیں۔ بس عزیزوں، بی بی سکینہ قید خانہ شام، کیونکہ 2 بار امام حسین کی شہادت کے بعد بی بی سکینہ کی اپنے بابا سے ملاقات ہوئی۔ ایک بار شام غریبہ میں، ایک بار زندان شام۔ شام غریبہ میں بی بی اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، بی بی زینب علیحدہ کر کے لے کے جاتے۔ ایک ملاقات یہ، دوسری ملاقات قید خانہ شام میں ہوئی جب بی بی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور اٹھی تو رونا شروع کیا، شور گریہ بلند ہوا۔ یزید کے کانوں میں آواز گئی، دکھے ہوئے دل کو اور دکھانے کے لیے حسین کا کٹا ہوا سر بھیج
طرح سے ہمارے چودھری امام نے قید خانے شام میں اپنی کم سے بہن کو دفن کیا. یہ وہ بچی ہے جسے قید سے رہائی نصیب نہ ہو. قید خانے میں بچی کی قبر، لیکن ابھی تو بعد میں حالات بدلے، یہ قید خانہ بھی مسمار ہو گیا. لوگ بھول گئے کہ یہاں کسی بچی کی قبر بنی. علامہ رشید رابعی صاحب قبلہ بیان فرماتے تھے کہ 200 سال گزرنے کے بعد، اور توجہ کے بعد جب یہ قید خانہ نہ رہا، بالکل میدان ہو گیا، تو ایک ایرانی تاجر جس کا نام سید احمد تھا، وہ تجارت کی غرض سے کہیں جا رہا، ساتھ غلام تھے، کنیزیں تھی، نوکر چاکر تھے. اس کی اہلیہ کا جن کا نام خدیجہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھی. اس نے شام میں ایک جگہ پر قیام کیا، خیمہ لگا، وہ اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا. اس کی زوجہ اس کا نام خدیجہ تھا، وہ بھی اس کے خیمے میں تھی. باہر غلاموں کے خیمے لگے ہوئے تھے، نوکروں کے خیمے لگے ہوئے تھے. یہ سویا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی زوجہ نے اس کا شانہ ہلایا. اس کی آنکھ کھلی کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں نے عجیب خواب دیکھا. کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ کم سے بچی آئی اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ، مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے، لہذا میری قبر کو درست کر دے. اس نے زوجہ سے کہا تم نے کیسا خواب دیکھا؟ یہاں کوئی قبر نہیں ہے، شاید تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے. زوجہ پھر لیٹ گئی، یہ بھی لیٹا، پھر دونوں کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر زوجہ نے سید احمد کا شانہ ہلایا. کب پھر میں نے خواب دیکھا؟ خواب سے لگے گی. وہ کہتی ہے میں نے ابھی پھر خواب دیکھا. آپ کیا دیکھا؟ تو میں نے دیکھا کہ وہی بچی آئی ہے، اس کے رخسار نیلے ہیں، اس کے کانوں کی نبیں پھٹی ہوئی ہیں، اور وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اگر اس نے میری قبر کو درست کیا تو میں اپنی دادی فاطمہ میں آپ کو کوئی قسم کی روایت نہیں سنا رہا. اگر آپ نے احساس کیا تو آپ روتے ہوئے اٹھیں گے. اگر فرمایا کہ اس نے کہا بچی نے کوئی نشاندہی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے نشاندہی کی ہے. اس نے کہا کہ جہاں پر تمہارے خیمے کا دروازہ ہے بالکل وہیں پر میری قبر ہے. بس عزیزوں نے کہا، اس نے اپنے غلاموں کو جگایا، اپنے نوکروں کو جگایا، اور اس کے بعد سب کے سب جمع ہوئے. اس نے خود بھاڑا اٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ سید تھا، اولاد فاطمہ میں تھا، لہذا اپنے ہاتھوں سے قبر کو کھودنا شروع کیا. وہاں پر کھدائی کی. وہاں پر تو ایسا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب کھدائی کی تو اس کو احساس ہوا کہ ہاں یہاں پر کوئی قبر، یہاں پر کوئی قبر ہے، یہاں پر کوئی قبر ہے. آج کو کچھ اور بولا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی میت رکھی ہوئی ہے. تازہ جنازہ ہے. سید تھا لیکن اس کے باوجود بھی حسین کی بیٹی کا مسئلہ تھا. لہذا اس نے آواز میں اپنی زوجہ کو بھی دعا، اللہ اکبر کا دعا، اور اگر اپنے ہاتھوں میں میت کو نکالو. اس کی زوجہ آئی جو تھوڑی بہت مٹی رہ گئی تھی، اس کو مٹی کو ہٹایا. اب جو دیکھا تو چھوٹی سی بچی کا لاتا، اس کی زوجہ نے لاشے کو گود میں اٹھایا. ابھی قبر سے نکالا نہیں تھا. آپ سن سکیں گے سید احمد نے چیخ کے کہا کہ جتنے مرد ہیں وہ دور چلے جائیں، حسین کی بیٹی ہے.
پانی اندر نہیں آ رہا ہے